Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है वो ये है कि मरियम नवाज जो कि को एक्यूज थी अपने शौहर कैप्टन सफदर के साथ एवनफील्ड अपार्टमेंट केस के, जिसके मरकजी मुलजिम नवाज शरीफ थे, उन्हें आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जो इनिशियल रिएक्शन आ रहा है उसमें वो बड़े आवाज़ बुलंद कह रहे हैं कि ये NRO 2 है, NRO 2 पे अमल दरामद जारी है। नाज़रीन, NRO 1 जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था और NRO 2 का रास्ता भी शायद उन्हीं किरदारों के ज़रिए है जो कि जिस हवाले से शेर भी कहा जा सकता है कि दामन पे कोई छीन ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। नवाज शरीफ जब से लंदन गए उस वक्त से ये बातें आ रही थी कि पिछला फार्मूला NRO लेने का इस्तेमाल किया जाएगा और वो उन्होंने बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया। और इसमें जो अपॉइंटमेंट हुई ख़ास तौर पे चेयरमैन नैब की आफ्ताब सुल्तान जो कि डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, उसके बाद से नाज़रीन जिस तरह से नैब के प्रोसिक्यूटर्स में अदालत के सामने सवालात के जवाबात नहीं दिए और जहां जवाबात दिए भी, जहां पे मौजूद जज साहिबान जो सवाल पूछ रहे थे उसके जवाब नहीं दिए, तो अदालतों ने मरियम नवाज को आज बाइज्जत बरी कर दिया। और एक ही सवाल था इस हवाले से कि जनाब इनकी अपार्टमेंट्स की कीमत कितनी है, पेमेंट कितनी है। इससे पहले जब इन पर ज़मानतें हुई थी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही सवाल पूछा गया था। तो नैब प्रोसिक्यूटर्स ने उस वक्त भी कहा था कि जी गूगल करके देख लें। आज भी जब ये सवाल अदालती कार्रवाई में हुआ तो जवाब यही आया कि जी आप गूगल करके देख लें। नाज़रीन, मैं ये आपको दस्तावेज़ दिखा रहा हूँ, दीगर दस्तावेज़ात भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, इन्हीं रेफरेंसेस का हिस्सा हैं। 17 एवनफील्ड अपार्टमेंट, पार्क लेन, लंदन, 16, 16A, 17, 17A, ये वो अपार्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये केस बना था। और इसकी कीमत जब पूछी जा रही थी अदालत से तो नैब प्रोसिक्यूटर के पास इसके जवाबात नहीं थे। और ये डॉक्यूमेंट नाज़रीन रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, तमाम डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को कीमत ना पहले बताई ना आज बताई। और ये डॉक्यूमेंट बड़ा वाज़े कह रहा है 1993 का है, जब पहली दफ़ा ये फ्लैट्स नेस्कॉल और नीलसन कंपनीज जो ऑफशोर कंपनीज हैं जिनका नाम पनामा लीक्स में आया, इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने जो दस्तावेजात सामने लाए जिन्हें पनामा लीक्स कहा जाता है, उसमें ये चीज़ें सामने आई। और इसमें लिखा हुआ है कि इन कंसिडरेशन ऑफ 585,000 पाउंड, 5,85,000 पाउंड के इवज ये वाली प्रॉपर्टी खरीदी गई है नेस्कॉल लिमिटेड जो कि ऑफशोर कंपनी बनाई गई थी। और बाकी तमाम रिकॉर्ड अदालत के फाइलों में मौजूद है। लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर्स ने जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि जी जब पासपोर्ट देने की बारी आई कि जी हमें इसको कंटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दस्तावेज़ भी नाज़रीन जो नैब ने जवाब जमा करवाया आप देख सकते हैं। तो नैब यहाँ पे जो काम कर रही है बतौर प्रोसिक्यूटर, वो उसी दबाव के तहत कर रही है जिसमें कि पहले नैब प्रोसिक्यूटर की तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमारी हो जाती है, लंबी लंबी तारीखें लेते हैं। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ नाज़रीन? ये सिलसिला शुरू हुआ था मरियम नवाज़ की उस मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उन्होंने 2019 में की थी और कहा था मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं और ऐसे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं जो सिटिंग हैं और इंतहाई सेंसिटिव नेचर की उनकी वीडियोस हैं, और अगर किसी ने नेस्टी प्ले करने की कोशिश की तो वो वीडियोस मंजर आम पे आ जाएंगी। ये ऑडियो वीडियोस का धंधा पुराना है। मरहूम जज अरशद मलिक, उनकी वीडियोस भी यही शरीफ ख़ानदान सामने लेके आया था और मरहूम जज अरशद मलिक उसके बाद इंतकाल कर गए और उनको ब्लैकमेलिंग का केस आगे नहीं चला। लेकिन ये वीडियोस किसकी थी, कि जर्नैलों की थी, जज साहिबान की थी या किसी और की थी, वो मरियम नवाज़ ने नहीं बताया। लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ और इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाएगी और उनकी पूरी हुकूमत उस जालसाजी का शिकार हुई, बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने काबीना की सदारत करते हुए नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया। और 2019 में नाज़रीन ये बात आ रही थी कि मरियम नवाज़ भी बाहर जाना चाहती हैं और लंदन जाना चाहती हैं। अब उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अब एक और नया प्लान नाज़रीन इस हवाले से शुरू हो रहा है और वो है नवाज शरीफ की वापसी का। और मरियम नवाज़ ने आज कहा भी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। हमने अपने पिछले व्लॉग्स में नाज़रीन आपको बताया हुआ है कि लंदन प्लान में जो कुछ तय हुआ, लंदन प्लान की जो मीटिंग्स थी उसमें जो बातें हुई, जो अहम चंद लंदन के दौरे हुए थे और चंद लोग खुफिया तौर पे भी लंदन गए और नवाज शरीफ से मिले और चंद अश्योरेंसेस दी, तो वहाँ पे ये बात तय हुई थी कि जी नवाज शरीफ का रास्ता साफ किया जाएगा, उनके वापस आने का रास्ता
دیا جائے گا، اور اس کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ مریم نواز کو باعزت بری کیا جائے، اور اس میں نیب نے اپنا کردار ادا کیا۔ آفتاب سلطان جو اب چیئرمین نیب ہیں، سابق ڈی جی آئی بھی انتہائی قریب ہیں شریف خاندان کے، ان کے پروسیکیوٹرز کی جو کارکردگی تھی یہ کرشمہ وہیں سے، اسے تکنیکی انصاف کہتے ہیں، اور یہ تکنیکی انصاف شریف خاندان کو ملتا ہے۔ پہلے حدیبیہ پیپر مل کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے انصاف ملا اس حوالے سے، اور پھر وہ کیسز پینڈنگ ہو گئے، اور یہ وہی اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ جب 1999 میں جنرل مشرف آئے اور اس کے بعد ان پہ کیسز بنے، تو پھر ایک ڈیل کر کے 10 سال یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور پھر عدالتوں میں ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی اس دفعہ بھی اپنائی گئی جو کہ جنرل مشرف کے دور میں اپنائی گئی تھی، لیکن اس دفعہ ان کی معاونت کی ہے چند سازشیوں نے، چند سہولت کاروں نے، اور اس لندن پلان کا وہ باقاعدہ حصہ ہیں جس میں کہ عمران خان کی رجیم چینج کرنا تھا اور ان کیسز میں بری کرنا تھا۔ اس کیس میں ناظرین جس میں آج مریم نواز اور کیپٹن صفدر بری ہوئے ہیں، اس کے مرکزی ملزم ہیں نواز شریف، اور آج معزز جج صاحبان کے جو ریمارک سامنے آئے ہیں کہ نیب اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا، تو یہ کہنا یہ خارج الامکان نہیں ہے کہ نیب کی اگر یہی کارکردگی رہی تو نواز شریف بھی اس کیس میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو کہ آج بھی ان کے زیر استعمال ہیں، جہاں پہ وہ آج بھی مقیم ہیں، جہاں آئے دن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہاں جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، آج بھی وہ پراپرٹی ان کے استعمال میں ہے، وہیں پہ وہ بیٹھیں، اس میں وہ باعزت بری ہو جائیں گے جو پراپرٹی ان کے زیر استعمال آج بھی ہے۔ اور یہ کیس ناظرین سب سے پہلے 1997 میں سامنے آیا تھا، جب مرحوم رحمان ملک جو کہ ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے کے، انہوں نے تحقیقات کی اور تمام چیزیں سامنے رکھیں، اور یہ الزام لگایا کہ موٹر وے میں کمیشن لے کے یہ فلیٹس لیے گئے تھے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے، اور پھر انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ نے جب یہ پاناما لیکس میں چیزیں سامنے آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں اس وقت لیڈنگ رول میں تھی، پہلے 7 سوالات، پھر 70 سوالات، اعتزاز احسن نے اس میں کافی محنت کی سوالات بنانے میں، سردار لطیف کھوسہ نے کافی محنت کی، اور نہ 7 سوالات کے جواب آئے نہ 70 سوالات کے، اور پھر یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے نواز شریف کو نااہل کیا، اور باقاعدہ تو جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جو کہ چیف جسٹس تھے، اور پھر چیف جسٹس گلزار، ان دونوں نے جو اس میں فیصلہ لکھا 5 ممبر بینچ میں، انہوں نے تو پہلے ہی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور کہا کہ انہوں نے سچ نہیں بولا، چیزیں چھپائی ہیں، اور ساتھ سسیلین مافیا کا ذکر ہوا، گاڈ فادر کا ذکر ہوا، اور پھر آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے بعد جے آئی ٹی بنی، تمام افسران نے اس پہ دستخط کیے اور یہ ساری رسیدیں بھی نکلی، اور اسی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایک اور بات تھی کہ کیلیبری فونٹ کا استعمال کیا گیا جو کہ سپریم کورٹ میں ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا گیا، اور اس جھوٹے ایفیڈیوٹ پہ کہا گیا کہ ایک مقدمہ چلے گا، وہ مقدمہ آج تک نہیں چلا جعل سازی کا، اور آج ہی مریم نواز نے کہا جعل سازی پہ مقدمہ نہیں چلتا، سزا دی جاتی ہے، لیکن اس کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کیلیبری فونٹ والا کیس جو ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں چلا۔ جج بشیر نے اس کیس میں 7 سال کی مریم نواز کو سزا دی تھی، اور ساتھ جو پینلٹی انہوں نے امپوز کی تھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا وہ بھی ملینز آف پاؤنڈز کی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو مریم نواز نے ٹرسٹ ڈیڈز پیش کی ہیں وہ بوگس ہیں، یعنی سپریم کورٹ میں بھی وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو پیش کی گئی وہ بوگس ثابت ہوئی، اور ساتھ نے کہا کہ مریم نواز جو جج بشیر کا فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ کے احکامات پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ریفرنس فائل ہوا کہ مریم نواز نے اپنے والد کی پراپرٹیز چھپانے میں معاونت کی ہے، انہوں نے ایڈ کیا، اسسٹ کیا، ابیٹ کیا، اٹیمپٹ اینڈ ایکٹڈ ان کانسپریسی ود ہر فادر who was holder of public office، کہ نواز شریف ایک پبلک آفس ہولڈر تھے، اور 2006 کے جو ڈاکومنٹس پاناما لیکس میں سامنے آئے تھے اس میں یہ پتہ لگا تھا کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں ان پراپرٹیز کی، اور آف شور پراپرٹیز پہ ناظرین لیئرز اپون لیئرز بنائی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں وہاں پہ ثابت ہوئی تھیں، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ریگرس امپریزنمنٹ ہونی ہے، قید بامشقت 7 سال اور 2 ملین پاؤنڈ کا ان کو جرمانہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ محمد صفدر جو ان کے ایکیوزڈ خاوند ہیں انہوں نے بھی ٹرسٹ ڈیڈ کو سائن کیا تھا، اور انہوں نے بھی میاں نواز شریف کی معاونت کی تھی، اور انہیں بھی 1 سال کی سزا سنائی تھی۔ کیلیبری فونٹ والا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جعل سازی کی گئی وہ بھی نہیں ہوا، اور آج نیب کی کارکردگی کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ریلیف مل گیا۔ جی ہاں ناظرین، مریم نواز اس سے پہلے آپ پریس کانفرنسز اگر سنیں تو وہ یہ بارہ کہہ چکی ہیں کہ انہیں یہ طریقہ آتا ہے کہ کس طرح سے یہ ساری کاروائیاں ہوتی ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے لے کے آج جہاں تک پہنچے وہی نواز شریف جنہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہے ان پہ الزام لگایا، اور یہ رائٹرز کی خبر میں آپ کو بطور ثبوت ناظرین دکھا رہا ہوں۔ رائٹرز کی یہ خبر بتا رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف کو اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کے
الزام میں مورد الزام ٹھہرایا. اور جب یہ الزامات کا سلسلہ شروع ہوا تو مریم نواز نے ایک مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی, پریس ٹاک کی تھی, اور اس میں بتایا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور, طاقت صرف طاقت سے بات کرتی ہے. اور شریف خاندان کے ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں, کہ جنرل جیلانی کے دور میں جس طرح آئے, پھر وزیر اعلیٰ بنے, اور تب سے لے کے اب تک کی جو کہانی ہے, ان کی کرپشن پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا گیا, ہمیشہ ان کو این آر او دیا گیا اور این آر او دے کے چھوڑ دیا گیا. اور جب پاور ٹاکس ٹو پاور, تو ان کی جو اسٹریٹجی تھی مریم نواز کی, وہ اس نے اس پہ باقاعدہ طور پہ کام کیا, اس نے اپنے ریزلٹس دکھائے, اور پھر حکومت میں جس طرح سے آئے چند سازشوں اور چند سہولت کاروں کی مدد سے. اس کے بعد جو کی اپوائنٹمنٹ نیب میں کی گئی آفتاب سلطان کی بطور چیئرمین نیب, اس کے بعد سے جو پروسیکیوٹرز کی کارکردگی ہے ناظرین, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور آج تکنیکی انصاف جس کو کہتے ہیں, کہ نیب کی معاونت کی وجہ سے جنہوں نے جج صاحبان کو سوالات کے جوابات نہیں دیے, تمام جے آئی ٹی کا ریکارڈ موجود ہونے کے باوجود, سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہونے کے باوجود, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہونے کے باوجود, اس کے بعد آج مریم نواز بری ہو گئی ہیں. اور ابھی جو لیٹسٹ آڈیو لیکس آئی تھیں جس میں وہ اسحاق ڈار کی واپسی کا کہیں, تو جو مینجمنٹ ہے سسٹم کی, اس کا بھی اندازہ لگتا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور اس آڈیو میں ہے کہ جناب جج صاحب کے حوالے سے بھی کوئی فائل بنانی ہے. ابھی کس جج صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, یہ اس میں موجود نہیں ہے. لیکن ججز ہمارے اسی چیز پہ فیصلہ کرتے ہیں جو چیزیں سامنے ہو, جو پروسیکیوٹر اپنا کیس پلیڈ کر رہا ہو. اور اس کیس میں آج بڑا واضح ہے کہ پہلے بیماری اور پھر جوابات نہیں دیے گئے. ناظرین, یہ ایک ڈیولپنگ بریکنگ سٹوری ہے, اور اس حوالے سے آپ کے ساتھ مزید معلومات بھی شیئر کریں گے, دستاویزات شیئر کریں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ ماضی میں جس چیز کا یہ انکار کرتے رہے, اقرار کرتے رہے, جو ڈاکومنٹری پروفز اس پہ موجود ہیں. 6 ادارے جے آئی ٹی کا حصہ تھے, جس میں کہ ایف آئی اے شامل تھی, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, جس میں کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان شامل تھا, جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان شامل تھا, جس میں ایف بی آر شامل تھا, جس میں آئی ایس آئی شامل تھی, ملٹری انٹیلیجنس شامل تھی, وہ جے آئی ٹی تھی. اس نے یہ تمام چیزیں دی تھیں, ان تمام افسران نے جو چیزیں پیش کی تھیں, آج وہ نیب پروسیکیوٹر نے اس پہ کوئی ریلائی نہیں کیا, جوابات نہیں دیے جج صاحبان کے, کیونکہ اس کے پیچھے وہ عمل چل رہا تھا جسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہتی ہے کہ یہ این آر او 2 ہے. اور این آر او 2 کا ناظرین ایک اور مرحلہ آج مکمل ہوا, اس کے 2-3 اور مرحلے ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.